اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بیٹے تھے۔ امام حسین رضی اللہ عنہ بچپن آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گود میں کھیل کر گزارا۔ لڑکپن میں خلفاء کے دور کے نشیب و فراستے کی اور پھر اپنے والد کے مشکلات اور ثابت قدمی سے سبق سیکھا۔ آپ رضی اللہ عنہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی جنگوں میں باقاعدہ شریک ہوئے۔ محترم ناظرین، حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کی تاریخ بہت زیادہ طویل اور وسیع ہے، اس لیے آج کی ویڈیو میں ہم صرف آپ کے ساتھ واقعہ کربلا کے چند اہم اور دردناک نکتے شریک کریں گے، تو ویڈیو کا پورا ملاحظہ کیجیے۔ ناظرین، یزید نے 500 سواروں کو نہر پر متعین کر دیا تاکہ حسین رضی اللہ عنہ اور ان کے ساتھی ایک بوند پانی بھی نہ حاصل کر سکے۔ ایک واقعے کے مطابق جب انصار حسین رضی اللہ عنہ پیاس سے نڈال تھے تو عبداللہ بن ابی حسین ازری نے پکارا، حسین رضی اللہ عنہ ذرا پانی کی طرف دیکھو، اس کا آسمانی رنگ کیسا بلا معلوم ہوتا ہے۔ یہ سن کر امام حسین رضی اللہ عنہ نے فرمایا، واللہ تم پیاسے مر جاؤ گے اور ایک قطرہ پانی بھی نصیب نہ ہوگا۔ سعید بن مسلم کا بیان ہے کہ عبداللہ بن ابی حسین اپنے مرض الموت میں پانی پانی پکارے جاتا تھا، لیکن ایک گوند بھی نصیب نہ ہوا، وہ اسی حالت میں مر گیا۔ لوگ شدت پیاس سے بے حال ہونے لگے تو حسین رضی اللہ عنہ نے اپنے بھائی عباس رضی اللہ عنہ کو پانی لانے کے لیے روانہ کیا۔ ان کے ہمراہ 20 آدمی مشکیزی لیے ہوئے اور 20 سوار حفاظت کی غرض سے تھے۔ عباس رضی اللہ عنہ پانی لے کر آ رہے تھے کہ دشمنوں نے حملہ کر دیا۔ اس کے بعد امام حسین رضی اللہ عنہ نے عمر بن قرظہ بن کعب انصاری کے معرفت عمر بن سعد کے پاس کہلا بھیجا کہ آج شب کو دونوں لشکروں کے درمیان مجھ سے ملنا۔ ملاقات کے بعد ابن سعد نے ابن زیاد کو لکھا کہ حسین رضی اللہ عنہ نے 3 شرائط پیش کی ہے۔ نمبر 1، جہاں سے وہ آئے ہیں وہی واپس کر دی جائے۔ نمبر 2، جس سرحد کی طرف ہم چاہیے ان کو بیچ دیں۔ اور نمبر 3، ہم ان کو یزید کے پاس لے جائے تاکہ ان سے معاملہ کر سکیں۔ شمر بن ذیل جوشن نے اس موقع پر ابن زیاد کو مشورہ دیا کہ حسین رضی اللہ عنہ سے ہرگز کوئی رعایت نہ کی جائے، کیونکہ اگر انہیں چھوڑ دیا گیا تو بہت شان و شوکت کے ساتھ ابھریں گے۔ شمرہ بن زیاد کا ایک خط لے کر ابن سعد کے پاس پہنچا کہ حسین رضی اللہ عنہ اور انصار سے زبردستی بیعت لی جائے، اگر وہ نہ مانے تو قتل کرو۔ صورتحال دیکھ کر ابن سعد نے شمر سے کہا، واللہ حسین رضی اللہ عنہ گردن جھکانے والے شخص نہیں ہے۔ ابن سعد نے اب ندا کی، اے فوج کے سواروں، گھوڑوں پر چڑھو۔ ابن طبری کے مطابق نماز عصر کے بعد ابن سعد نے چڑھائی کی۔ اس وقت حسین رضی اللہ عنہ اپنے خیمے کے سامنے بیٹھے ہوئے تھے۔ آپ کی بہن زینب نے شور کی آواز سنی تو بھائی کے پاس آئی، کہا، بھائی آپ نے سنا لوگوں کی آوازیں قریب آ رہی ہے۔ حسین رضی اللہ عنہ نے زانوں سے سر اٹھایا اور کہا، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خواب میں دیکھا کہ مجھ سے فرماتے ہیں تم ہمارے پاس آ جاؤ گے۔ عباس بن علی رضی اللہ عنہ گھوڑے پر سوار ہو کر مخالفین سے بات کرنے گئے۔ ابن سعد نے اپنے امیر کا حکم سنایا کہ تمہارے سروں کو جھکا دو ورنہ ہم تم سے لڑیں گے۔ عباس رضی اللہ عنہ نے آ کر حسین رضی اللہ عنہ کو بتایا تو انہوں نے کہا، ابن سعد سے جا کر کہہ دو کہ ہم کو شب بھر کی مہلت دے تاکہ ہم استغفار اور دعا کر لیں، اپنے رب کی نمازیں پڑھ لیں اور تلاوت کر لیں، صبح کو وہ ہوگا جو ہونے والا ہے۔ یہ بات مان لی گئی۔ اس کے بعد حسین رضی اللہ عنہ نے اپنے اصحاب کو جمع کیا اور فرمایا، سنو میں سمجھ چکا ہوں کہ ان دشمنوں کے ہاتھ صبح کو ہماری قضا ہے۔ میری اجازت سے تم سب چلے جاؤ، میری طرف سے کوئی روک تم پر نہیں۔ رات کی تاریکی کو غنیمت سمجھو، شامی میرے خون کے پیاسے ہیں، اگر مجھے پا جائے گے تو دوسروں کی جستجو نہ کرے گی۔ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کے بھائی اور لڑکوں اور بھتیجوں اور عبداللہ بن جعفر کے لڑکوں نے آپ کے ساتھ جینے مرنے کی قسم کھائی۔ حضرت زینب رضی اللہ عنہ یہ سب ضبط نہ کر سکی اور گھبرا کر یہ کہتے ہوئے دوڑے، میرے باپ علی رضی اللہ عنہ جدا ہو گئے، میری ماں فاطمہ رضی اللہ عنہ مر گئی،
میرا بھائی حسن رضی اللہ عنہ جاتا رہا۔ حسین رضی اللہ عنہ نے یہ آہ و بکاہ سنی تو انہیں دلاسا دیا اور فرمایا، بہن سوائے اللہ تبارک و تعالیٰ کی کل شے فنا ہونے والی ہے، ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی کرنی ہے، وہ بھی اس دنیا سے اٹھ گئے تو ہم کس شمار و حساب میں ہیں۔ اے میری بہن، میں تم کو قسم دلاتا ہوں کہ کل اگر میں مارا جاؤں تو جامہ دری نہ کرنا، رونا پیٹنا نہیں، بین نہ کرنا، نوحہ نہ پڑھنا، یہی دن سب کو پیش آنے والا ہے، تم صبر کرنا۔ حسین رضی اللہ عنہ نے اپنے ہمراہیوں کو بلا کر ہدایت کی کہ خیموں کو ایک دوسرے کے قریب کر دو، رسیاں ملا دو اور ان کے دائیں بائیں خندق کود کر آگ روشن کر دو۔ کل صبح جب لوگ حملہ آور ہو تو خیموں کے روبرو ہو کر لڑنا۔ اسی اثناء میں رات ہو گئی۔ نماز فجر آپ رضی اللہ عنہ نے اپنے ساتھیوں کے ہمراہ ادا کی۔ یہ 10 محرم 61 ہجری 680 عیسوی کا دن تھا۔ ایک روایت ہے کہ صبح کے وقت دشمنوں کا رسالہ جب امام حسین رضی اللہ عنہ کی طرف بڑھا تو آپ رضی اللہ عنہ نے دونوں ہاتھ بلند کر کے دعا کی۔ دشمن حملہ آور ہوئے تو زہیر بن قین نکل کر آئے اور اہل کوفہ کو عذاب الہی سے ڈرایا۔ شمر بن ذی الجوشن نے ایک تیر زہیر کو مارا اور کہا، خاموش، خدا تیری بک بک کو خاموش کر دے، تو نے ہم لوگوں کا دماغ پریشان کر دیا ہے۔ زہیر بولے، واللہ، حسین رضی اللہ عنہ کے ساتھ مر جانا تم لوگوں کے ساتھ زندگانی جاوید سے میں بہتر سمجھتا ہوں۔ حر بن یزید کو ابھی تک یقین نہ تھا کہ ابن سعد واقعی لشکر حسین رضی اللہ عنہ سے قتال کرے گا۔ جب ابن سعد حملہ کرنے کو بڑھنے لگا تو حر گھوڑے کو پانی پلانے کے بہانے لشکر سے نکل گیا اور حسین رضی اللہ عنہ کی جانب بڑھا۔ اس نے حسین رضی اللہ عنہ سے اپنے سابقہ رویے کی معافی مانگی۔ آپ نے کہا، تو حر آزاد ہے۔ پھر حر نے اپنے قبیلے والوں کو کشت و خون سے منع کرنے کی کوشش کی۔ یہ سن کر پیادوں کی فوج نے حر پر تیر برسانی شروع کر دی۔ پہلا تیر ابن سعد نے چلایا، پھر جنگ شروع ہو گئی۔ انصار حسین رضی اللہ عنہ نے شدت و قوت کے ساتھ جنگ کی۔ ادھر کل 32 سوار تھے۔ دوپہر ہونے کو آئی اور کوفیوں کو ایک رخ کے سوا کسی دوسرے راستے سے انصار حسین رضی اللہ عنہ پر حملہ کرنا ممکن نہ ہوا۔ چنانچہ ابن سعد نے دائیں اور بائیں طرف کے خیموں میں آگ لگانے کا حکم دیا۔ آپ رضی اللہ عنہ کا خیمہ شمر نے خود جلانا چاہا، لیکن حبیب کی لعنت ملامت پر واپس ہو گیا۔ مزید لڑائی میں حبیب بن مظاہر اور حر شجاعت دکھاتے ہوئے شہید ہوئے۔ سب نے ظہر کے وقت نماز ادا کی۔ پھر بہت شدت سے کشت و خون ہونے لگا۔ دشمن امام حسین رضی اللہ عنہ تک پہنچ گئے۔ شمر رجز پڑتا ہوا انصار حسین رضی اللہ عنہ کی طرف بڑھا۔ انصار قاتلوں کا اتنا بڑا ہجوم دیکھ کر اور گھبرا گئے کہ وہ آپ رضی اللہ عنہ کو بچا نہیں پائیں گے۔ آپ رضی اللہ عنہ کا دفاع کرنے میں متعدد ساتھی شہید ہوئے۔ پیاس کی شدت ہوئی تو امام حسین رضی اللہ عنہ پانی کی طرف گئے۔ حسین بن تمیم نے آپ رضی اللہ عنہ کو تیر مارا جو دہن پر آ لگا۔ آپ رضی اللہ عنہ خون کو منہ سے لے کر آسمان کی طرف پھینکتے جاتے تھے۔ اس کے بعد خدا کا شکر بجا لائے اور حمد و ثنا کی۔ پھر شمر نے پیادوں کو لے کر آپ رضی اللہ عنہ کو گھیر لیا۔ انصار میں سے 3-4 افراد باقی رہ گئے تھے۔ سنان بن انس نخعی نے بڑھ کر نیزہ مارا اور آپ رضی اللہ عنہ پر زمین پر گر پڑے۔ سنان نے آپ رضی اللہ عنہ کا سر مبارک کاٹ کر غلام کو دیا۔ آپ جو لباس پہنے ہوئے تھے وہ بھی لٹ گیا۔ اس کے بعد لوگ اہل حرم اور مال و متاع کے لوٹنے کو گئے۔ ابن خلدون نے لکھا ہے کہ امام حسین رضی اللہ عنہ کا سر مبارک نیزے پر رکھ کر کوفے کے تمام گلی کوچوں میں تشہیر کروا کر اگلے دن مع ان کے ہمراہیوں کے سروں کے شام کی طرف روانہ کر دیا گیا اور رتی اونٹوں پر بغیر محل سوار کرائی گئی اور امام زین العابدین کے ہاتھ پاؤں اور گردن میں طوق و سلاسل ڈالے گئے۔ اگلے دن یزید کے روبرو شہدائے کربلا کے سر پیش کی گئی۔ یزید نے قتل حسین رضی اللہ عنہ سے اپنی برات کا اظہار کیا اور سارا گناہ مرجانہ کے لڑکے عبید اللہ بن زیاد پر ڈال دیا، لیکن ہمیں
کہیں بھی نظر نہیں آتا کہ اس نے ابن زیاد کو برا بلا کہا ہو، اس کو سزا دی ہو یا معزول کر دیا ہو۔ طٰہٰ حسین نے اپنی کتاب حضرت علی رضی اللہ عنہ میں لکھا ہے کہ بنو امیہ عام مسلمانوں کے خلاف دشمنی اور عداوت کے جذبات رکھتے تھے، کیونکہ معرکہ بدر میں ان کے آدمی قتل ہوئے تھے۔ ان جماعتوں میں صرف اس لیے اختلاف نہ تھی کہ دین کی باتوں میں ایک دوسرے سے دور تھے، بلکہ انتقامی جذبات اور باہمی دشمنی بھی اختلافات کی بنیاد تھی۔ بنو امیہ، شیعہ اور خارجی تینوں ایک دوسرے سے قصاص اور انتقام کے خواہاں تھے۔ خاندانی عصبیت فتنے کا ایک عنصر بن چکی تھی، جس نے مسلمانوں کو بہت سی خرابیوں کی طرف دھکیل دیا۔